السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال علیہ الصلاۃ والسلام حسن الظن من حسن العبادہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لیں، اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ سورہ حجرات کی، قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ الحجرات۔ سورہ حجرات کی آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں، مومنوں سے، مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہو، شہری ہوں، دیہاتی ہوں، غریب ہوں، مالدار ہوں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ ہریجنوں سے، کافروں سے، مجوسیوں سے، مشرکوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے اللہ کا خطاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنے والوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والوں سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے پیارے مسلمانوں اور مومنوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ فرما رہے ہیں دیکھو بدگمانی سے بچو، بدگمانی بڑا گناہ ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانیاں، بہت سارے بدگمان یہ گناہ ہوتے ہیں اور آدمی کو گناہ تک پہنچا دیتے۔ بدگمانی بڑا گناہ ہے۔ بعض گناہ ہیں جو نماز سے معاف ہو جاتے ہیں، بعض گناہ ہیں جو روزوں سے معاف ہوتے ہیں، بعض گناہ ہیں جو وضو سے معاف ہو جاتے ہیں، بعض گناہ قرآن کی تلاوت سے معاف ہو جاتے ہیں، نیکی سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نیکی سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جب تک جس کے بارے میں آپ نے بدگمانی نہیں کیا اس سے آپ معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے جب تک جس کے بارے میں آپ نے بدگمانی نہیں کیا آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ بدگمانی حرام ہے، جیسے سور کی بوٹی حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جیسے شراب کی بوند اور شراب کا قطرہ حرام ہے، ایسے بدگمانی حرام ہے۔ 70 بڑے گناہ علماء نے جمع کیے، 70 بڑے گناہ، ان 70 بڑے گناہوں میں ایک بدگمانی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بدگمانی سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی یہ دل کی غیبت ہے، جیسے زبان کی غیبت ہوتی ہے۔ غیبت یہ ہے کہ آدمی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرے، اس کے غائبانے میں اس کی برائی بیان کرے، یہ زبان کی غیبت ہے۔ اور دل کی غیبت یہ ہے کہ آدمی اس کو برا سمجھے، یہ دل کی غیبت ہے۔ جیسے زبان کی غیبت حرام ہے ایسے دل کی غیبت بھی حرام ہے۔ اور جیسے بدگمانی کے بارے میں فرمایا بدگمانی سے 2 بڑے گناہ جنم لیتے ہیں، بدگمانی سے 2 بڑے گناہ پیدا ہوتے ہیں، ایک حسد کا گناہ اور دوسرا غیبت کا گناہ، یعنی بدگمانی اپنے ساتھ 2 اور بڑے گناہ لے کے آتی ہے۔ بدگمانی کے ساتھ 2 اور بڑے گناہ پیدا ہوتے ہیں، ایک حسد کا گناہ اور دوسرا غیبت کا گناہ۔ حسد بھی بڑا گناہ ہے اور غیبت بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے فرمایا بدگمانی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاکم والظن، فرمایا بڑے بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی حرام ہے، بدگمانی جائز نہیں ہے۔ بدگمانی سے بہت سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بدگمان ہوتے ہیں؟ شوہر بیوی سے بدگمان، بیوی شوہر سے بدگمان، پڑوسی سے بدگمان ہے، امام مقتدیوں سے بدگمان ہے، مقتدی امام سے بدگمان ہے،
حد تو یہ ہے ایک ماں کی اولاد، ایک باپ کی اولاد، ایک گود میں پل کے بڑے ہونے والے، ایک چھاتی سے دودھ پینے والے، ایک چھت کے نیچے بڑے ہونے والے دو بھائی ایک دوسروں سے بدگمان ہیں۔ بدگمانی گناہ، بدگمانی کا گناہ مسلمانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا نماز پڑھانے والے، کیا نماز پڑھنے والے، کیا مدرسوں میں پڑھانے والے، کیا مدرسوں میں پڑھنے والے، سب تقریباً لوگ اپنے اپنے اندر بدگمانی کا گناہ لیے ہوئے۔ کینسر سے بڑا گناہ ہے دنیا میں، کینسر کا علاج دریافت ہو چکا ہے، بدگمانی کا کوئی علاج نہیں۔ کینسر ایک آدمی کو مارتا ہے، بدگمانی کئی آدمیوں کو مار دیتی۔ کینسر سے جس میں بیماری ہے کینسر کی، وہی آدمی موت کے منہ میں جاتا ہے اور اسی کو موت آتی ہے اور وہ موت کے آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن بدگمانی کئی خاندانوں کو تباہ کر دی، بدگمانی گھرانوں کو تباہ کر دیتی، بدگمانی بھائی بھائی کا قاتل بنا دیتی، بدگمانی بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیتی۔ اس لیے فرمایا بدگمانی سے بچو، بدگمانی بڑا گناہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بدگمانی کی وجہ سے عجیب عجیب گناہ کے محل تعمیر کر رہے ہیں اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں۔ اس لیے حضور نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، سنو اچھا گمان یہ اچھی عبادت ہے، اچھا گمان اچھی نیکی ہے۔ جس طرح بدگمانی پہ عذاب ملے گا اور بدگمانی گناہ ہے، ایسے نیک گمانی عبادت ہے، نیک گمانی پہ ثواب ملے گا۔ جس کو بھی دیکھو یہ سمجھو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں برا باقی سب اچھے۔ ہمارا تو حال یہ ہے ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو برا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں دوسروں کو برا سمجھتے ہیں۔ نہیں، دوسروں کو جس حال میں دیکھو اچھا سمجھو اور یہ سمجھو یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا بندہ ہے، رسول اللہ کا امتی ہے، انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، میری آنکھوں کا فریب ہے، میری آنکھوں کا جھوٹ ہے، میری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت کے بڑے نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے سیکنڈ لاسٹ نبی گزرے، عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی سے پہلے والے نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بنا کے پیدا کیا تھا۔ ان کے باپ نہیں تھے، ماں تھی، ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو نبی بنایا، بچپن میں نبی بنایا اور بچپن میں اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دیا، معجزے دیے۔ آپ قبرستان سے گزرتے تھے، قبر پہ ہاتھ مارتے تھے، مردہ زندہ ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ مردے سے بات کرتے تھے، پھر جیسے بات مکمل ہو جاتی تھی مردہ قبر میں چلا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کیچڑ کی چڑیا بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، وہ چڑیا اڑ جایا کرتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے، بے جان چڑیا میں جان آ جاتی تھی، وہ اڑنے لگ جاتی تھی۔ اب ان کی آنکھ کیسے دھوکہ کھا سکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ کسی کا مال چرا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رنگے ہاتھوں پکڑا، اس سے کہا بھی کس کا مال چرا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں کچھ نہیں کر رہا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں نے دیکھا تم دوسروں کا مال چرا رہے تھے۔ اس آدمی نے کہا نہیں میں کچھ نہیں چرا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں نے دیکھا، میری آنکھ نے دیکھا، سر کی آنکھ سے میں نے دیکھا، اپنے دھڑ کے آنکھ سے دیکھا تم دوسروں کا مال چرا رہے تھے۔ تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے قسم کھایا اور یوں کہا اللہ کی قسم میں کوئی مال نہیں چرا رہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، بدن میں راشا طاری ہوا، کبھی طاری ہوئی۔ اس سے کہا تو چلا جا، میری آنکھ دھوکہ کھا رہی تھی، تو سچا ہے، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو کسی کا مال نہیں چرا رہا تھا، میری آنکھیں غلط دیکھ رہی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے تیرا مال تھا دوسرے کے پاس رکھا ہوا تھا، تو لے رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا تو چوری کر رہا تھا۔ پھر کہا یہ بھی ہو سکتا ہے تو نے مال قرض میں دیا تھا، تو لے رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا تو چوری کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، اللہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس عمل نے دنیا رہتی دنیا تک کے لوگوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو بتایا بدگمانی مت کرو، یہ سمجھو یہ اچھا آدمی ہے، میری آنکھ غلط دیکھ رہی۔ لوگ غلط بول رہے ہیں اس کے بارے میں، جھوٹی افواہیں اڑا رہے ہیں، لوگوں کی زبانوں کا کیا ہے، ان کو تو بند نہیں کر سکتے، لوگ غلط بول رہے ہیں۔ اکثر گناہ کان سے دل میں اترتے ہیں، کان سے آدمی غلط سنتا ہے، دل میں گناہ اترتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی آدمی آپ کے سامنے کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے
تو آپ اس سے یہ کہیے اپنی زبان کو بند کر، نہ تو گناہ میں مبتلا ہو نہ ہمیں گنہگار بنا، اپنی زبان کو بند کر، جب تک کسی بات کی تحقیق نہیں ہوگی میں کوئی بات نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا قرآن میں، فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے مت پڑو، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کی تحقیق مت کرو، جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے مت پڑو، علم نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ، کانوں کو بند کر لو اپنے۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سنو تمہارے کان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا تم نے کیا سنا تھا کان سے، کس کی غیبت سنی تھی، کس کی برائی سنا۔ ان السمع والبصر، تمہاری آنکھ کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، کیا دیکھا تھا تم۔ ان السمع والبصر والفؤاد، تمہارے دل کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، دل میں تم نے کس کے بارے میں بدگمانی لائی تھی، کس کا برا خیال دل میں لے کے آئے تھے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے جسم کے روئیں روئیں سے تم سے پوچھا جائے گا۔ سورہ یاسین میں ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، اللہ فرما رہے ہیں اللہ ان کے دلوں پہ، اور اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی افواہہم، اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پہ مہر مار دیں گے، منہ پہ مہر مار دی جائے گی، منہ بند کر دیے جائیں گے۔ پھر آدمی کا ہاتھ بولے گا، اس کا پیر بولے گا، اس کی آنکھیں بولے گی، اس کے کان بولیں گے، جسم کا بال اس کے خلاف گواہی دے گا۔ وہ کہے گا ارے تم تو میرا جسم تھے، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو اس کا جسم کہے گا اللہ تعالیٰ کی ہم امانت تھے تیرے پاس میں، اللہ کی امانت تھے تیرے پاس میں، اب اللہ ہم سے تیرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، تو نے جو جو گناہ جہاں کیا ہے ہم تیرے خلاف اللہ کے پاس گواہی دیں گے۔ آدمی کا بدن بولے گا، اس کی باڈی بولے گی، تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کل حشر کے میدان میں تمہاری آنکھ بولے گی، تمہارے کان بولیں گے۔ اس لیے کسی کے بارے میں بدگمانی مت، بدگمانی بڑا گناہ ہے، بدگمانی سے روکا گیا اور بدگمانی سے مسلمانوں کو منع کیا گیا۔ دیکھو بدگمانی مت، آپ سیرت پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا قدم قدم پہ اسلام نے ہماری رہبری کی، رہنمائی کی ہے اور یہ بتایا ہے دیکھو بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اماں جان حضرت عائشہ ہم سب کی ماں، پوری امت کی ماں، اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حجرے مبارکہ میں تھی، رسول اللہ کے مبارک حجرے میں تھی، آرام کر رہی تھی، میری باری تھی، رسول اللہ میرے پاس آنا تھا، حضور میرے پاس تشریف لائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور میرے بازو لیٹ گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ مجھے آنکھ لگ گئی ہے، میں ابھی سوئی نہیں تھی، آدھی رات گزر گئی تو رسول اللہ میرے بستر سے اٹھے، آپ نے جوتی مبارک پہنا، نالین شریفین، اور آپ پہن کے باہر نکلے، آپ نے آہستہ سے دروازہ لگایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں یہ گمان کرنے لگی کہ رسول اللہ رات کے اندھیرے میں کسی دوسری بیوی کے پاس گئے، رسول اللہ رات کے اندھیرے میں کسی دوسری زوجہ کے پاس گئے ہیں اور دوسری بیوی کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی اپنے بستر سے اور میں نے دروازہ کھولا اور میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا رسول اللہ جنت البقیع میں ہیں اور آپ کا سر سجدے میں ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں اور اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ میری امت ہے، اس کو بخش دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ نے سجدے سے سر اٹھایا مجھے دیکھا، آپ سمجھ گئے اور دیکھ کے فرمایا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے اللہ رسول تیرے ساتھ ظلم کریں گے؟ اللہ اس کے رسول تیرے ساتھ ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ کے سامنے توبہ کیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے بدگمانی ہوئی تھی، میں آپ کے سامنے توبہ کرتی ہوں، اللہ سے ان کے رسول سے معافی مانگتی ہوں۔ اسلام نے منع کیا بدگمانی سے، بدگمانی بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے بدگمانی، بہت بڑی غلطی ہے، لغزش ہے اور بہت بڑا جرم ہے بدگمانی بغیر توبہ کے، اور جس سے بدگمانی کیا وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا اور مسلم شریف میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، قرآن میں اس واقعے کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا گیا اور مسلم شریف میں تفصیل سے اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ واقعہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی نہیں بنایا تھا، پیغمبر نہیں بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کھلے میں نہاتی تھی، ان کی پوری قوم
دریا کے پاس نہاتے تھے، کھلے نہاتے تھے، ننگے نہاتے تھے، برہنہ نہاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بننے والے تھے۔ نبی بچپن سے خطا سے غلطی سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کو محفوظ رکھتے ہیں، بچپن سے اللہ نبی کو خطا سے اور غلطی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ براہ راست نبی کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بنو اسرائیل ننگا نہاتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل خانے میں نہاتے تھے۔ تو بنو اسرائیل نے یہ بات مشہور کر دیا اور بدگمانی پھیلا دی اور یہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام میں کوئی مرض ہے، بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے، اس کو چھپانے کے لیے وہ تنہائی میں نہاتے ہیں، اس بیماری کو چھپانے کے لیے وہ حمام میں غسل کرتے ہیں۔ یہ بدگمانی پھیلا دی گئی۔ نبی جیسے گناہ سے غلطی سے محفوظ ہوتا ہے، ایسے نبی بیماری سے اور عیب سے محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو سب سے زیادہ حسین سانچے میں ڈھال کے بناتے۔ وقت کا نبی اس وقت میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ وقت کا نبی قوم میں اور اپنی قوم میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ حضور نبیوں کے نبی، آپ کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بننے والے تھے، بے عیب تھے، کوئی مرض نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم نے یہ بات پھیلا دی، افواہ پھیلا دی اور یہ بات لوگوں میں بیان کر دیا اور یہ بات اڑا دی کہ موسیٰ علیہ السلام عیبدار ہیں اور بیماری ہے۔ حضرت موسیٰ ایک مرتبہ غسل خانے میں نہا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ ایک مرتبہ غسل خانے میں نہا رہے تھے، آپ نے اپنے کپڑے اتارے اور اتار کے ایک پتھر پہ رکھ دیا اور جیسے آپ نہانے لگے وہ پتھر کپڑوں کو لے کے اڑا، ہوا میں اڑا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اڑایا اور بتانے کے لیے اڑایا قوم کو۔ جب وہ پتھر آگے آگے چلا تو حضرت موسیٰ اس پتھر کے پیچھے پیچھے چلے اور پتھر سے کہتے تھے یا حجر ثوبی، یا حجر ثوبی، پتھر میرے کپڑے تو دے دے، میرے کپڑے دے دے۔ پتھر آگے آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، اور وہ پتھر وہاں جا کے اترا جہاں ان کی پوری قوم تھی۔ حضرت موسیٰ قوم کے درمیان پہنچے تو لوگوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام تو بے عیب ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ قوم سمجھ گئی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کو وہ پتھر ملا، کپڑے ملے، دوڑے، کپڑے پہن کے اس پتھر کو مارنے لگے اور کہنے لگے تو میرے کپڑے لے کے کیوں اڑا اور میرے کپڑے لے کے کیوں اڑا۔ اللہ تعالیٰ نے، لوگوں نے جب بدگمانی کیا تو اللہ کو برداشت نہیں ہوا، کلیم پہ بدگمانی کیا تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو اڑا کے بتایا، لوگوں کو سمجھایا دیکھو بدگمانی بڑا گناہ ہے، بدگمانی بڑا گناہ ہے، بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے حضور سے کہا، اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے حبیب ہمارے پاس دیہات کے مسلمان آتے ہیں، دیہات کے مسلمان نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی اسلام میں داخل ہوئے، ابھی انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ گوشت لے کے آتے ہیں، دیہات سے گوشت بیچنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، گوشت فروخت کرتے ہیں، گوشت بیچتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم انہوں نے اس جانور پہ بسم اللہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، پتہ نہیں چھری پھیری، بسم اللہ پڑھ کے چھری پھیرا یا بغیر بسم اللہ پڑھ کے چھری پھیرا، ہمیں نہیں معلوم، بسم اللہ کہہ کے جانور کو ذبح کیا یا بغیر بسم اللہ کے جانور کو ذبح کیا۔ حضرت عائشہ نے حضور سے مسئلہ پوچھا اور کہا اللہ کے حبیب ہم ان کا گوشت کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے، گوشت حلال ہے یا حرام ہے، گوشت جائز ہے یا ناجائز ہے، مسئلہ پوچھا۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے مسئلہ پوچھا۔ آج بھی ہمارے یہاں قصائی قصاب لوگ گوشت لا کے ہمارے پاس بیچتے ہیں، لیکن پتہ نہیں رات کے اندھیرے میں انہوں نے بسم اللہ پڑھا نہیں پڑھا، نیند کی آغوش میں تھے، آنکھوں میں نیند تھی، آدھی نیند میں تھے آدھے ہوش میں تھے، پتہ نہیں بسم اللہ پڑھے نہیں پڑھے۔ دکان پہ گوشت آیا ہم نے دیکھا، کاٹتے وقت ہم نے نہیں دیکھا، گوشت کٹتے وقت نہیں دیکھا، پتہ نہیں گوشت کاٹتے وقت بسم اللہ پڑھا نہیں پڑھا۔ تو مسئلہ یہ ہے گوشت کھا سکتے نہیں کھا سکتے۔ آج سے 1400-1500 سال پہلے حضرت عائشہ نے ہم سب کی طرف سے یہ مسئلہ رسول اللہ سے پوچھا اور کہا اللہ کے حبیب گاؤں دیہات سے لوگ گوشت لے کے آتے ہیں، پتہ نہیں اس جانور پہ بسم اللہ پڑھتے نہیں پڑھتے، وہ گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے یا حرام؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ گوشت کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تم وہ گوشت کھاؤ لیکن تم بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، احتیاطاً تم بسم اللہ پڑھ کے وہ گوشت کھاؤ۔ حضور نے فرمایا عائشہ تم نے نہیں دیکھا ان دیہاتیوں نے جانور پہ بسم اللہ پڑھا نہیں پڑھا، لیکن فرمایا وہ تو مسلمان ہیں، انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہے،
ان کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہوئے وہ گوشت کھاؤ، ان کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہوئے وہ گوشت کھاؤ۔ اچھا گمان کرنا مسلمان کے ساتھ اس کا حق ہے، مسلمان کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اچھا گمان کرو۔ ہر مسلمان کے مسلمان پہ کچھ حق ہیں، ان میں ایک حق یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ اچھا گمان کرو، برا گمان مسلمان کے ساتھ مت کرو، اس کے ساتھ اچھا گمان کرو، مسلمان کے ساتھ اچھا گمان کرو۔ یہ تعلیم دی گئی اسلام نے مسلمانوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری وہ تابعی ہیں جنہوں نے 120 صحابہ کی صحبت پایا، 120 صحابہ کی صحبت ان کو ملی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 120 صحابہ کی صحبت میں رہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے پہنچے تو آپ نے دیکھا سمندر موج مار رہا ہے اور سمندر میں موجیں ٹھاٹے مار رہی ہیں، اور ایک آپ کی نظر اٹھی، آپ نے دیکھا سمندر کے کنارے ایک ضعیف آدمی ہے، لیٹا ہوا ہے، اور ایک لڑکی لیٹی ہوئی ہے اس کے پہلو میں، اور ایک لڑکی اس کے بازو میں لیٹی ہوئی ہے، اور ایک بوتل اس کے بغل میں رکھی ہوئی ہے، اور ایک بوتل اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے توبہ کیا اور یوں کہا استغفر اللہ، کیا گناہ ہے، لوگ کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، سمندر کے کنارے جوان لڑکی کے ساتھ ضعیف آدمی، اس کے پیر آدھے قبر میں ہیں، اور جوان لڑکی کے ساتھ سمندر کے کنارے لیٹا ہوا ہے، اور شراب کی بوتل اس کے بغل میں رکھی ہوئی۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے بدگمانی کیا، قریب آئے تو خواجہ حسن بصری سے اس آدمی نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہا توبہ کرو، دن کے اجالے میں لوگوں کے آنے جانے کے راستے میں یہاں کشتیاں اترتی ہیں، مسافر آتے ہیں جاتے ہیں، اور تم جوان لڑکی کو بازو میں لے کے سوئے ہوئے ہو اور بغل میں شراب کی بوتل ہے۔ تو اس آدمی نے روتے ہوئے کہا تم بدگمانی کر رہے ہو، اس لیے حضور نے فرمایا سوء الظن غیبت القلب، بدگمانی دل کی غیبت ہے، بدگمانی دل کی غیبت ہے۔ اس آدمی نے کہا تم بدگمانی کر رہے ہو اور دل کی غیبت کر رہے ہو۔ پھر اس آدمی نے کہا تم بدگمانی کر رہے ہو، یہ کوئی اور نہیں ہے، میری اپنی سگی بیٹی، میری اپنی بیٹی ہے جس کے ساتھ میری شادی حرام ہے۔ فرمایا میں اور میری بیٹی دونوں بھوکے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو میں اپنی بیٹی کو کندھے پہ سوار کرا کے یہاں لے آیا، میری بیٹی چل نہیں سکتی کمزوری کی وجہ سے، میں نے اس کو لٹایا، اور یہ جو بوتل ہے یہ شراب کی بوتل نہیں ہے، میں اس کو سمندر کا پانی بھر بھر کے پلا رہا ہوں، ہو سکتا ہے پانی سے اس کی بھوک مٹ جائے، نہ میں کوئی حرام کام کر رہا ہوں اور نہ میری بیٹی حرام کام کر رہی، ہمارے پاس یہ شراب کی بوتل نہیں، یہ دیکھو یہ پانی کی بوتل ہے، میں اس سے سمندر کا پانی بھر بھر کے اپنی بیٹی کو پلا رہا ہوں۔ خواجہ حسن بصری رونے لگے اور توبہ کرنے لگے، اور آپ نے حد کیا، زندگی میں کسی کو کسی برے کام میں دیکھوں گا، کھلا دیکھوں گا، تب بھی میں بدگمانی نہیں کروں، بدگمانی بڑا گناہ ہے، اسلام نے بدگمانی سے روک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حضرت عمر گئے، زکوٰۃ وصول کر کے لائے۔ حضرت عمر نے رپورٹ پیش کیا اور یوں کہا اللہ کے نبی 3 لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دیا، 3 لوگوں نے۔ حضور نے پوچھا کس نے زکوٰۃ نہیں دیا؟ تو کہا ابن جمیل نے زکوٰۃ نہیں دیا۔ حضور نے کہا چھوڑو ابن جمیل کو، نیا مسلمان ہوا ہے، نا دہندہ ہے ابن جمیل، چھوڑو ابن جمیل کو، نئی دولت اس کے پاس آئی ہے۔ پرانے دولت مند لوگ دولت پہ غرور نہیں کرتے، خاندانی جن کے پاس دولت ہوتی ہے وہ غرور نہیں کرتے، نئی دولت پہ آدمی اترانے لگتا ہے، کتنا کم ظرف غبارہ ہے، چند سانسوں میں پھول جاتا ہے، کمینہ جب عروج پاتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے، آدمی نئے دولت مند ہو جاتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ فرمایا چھوڑو ابن جمیل کو، نئی دولت آئی ہے۔ پھر فرمایا اور کس نے زکوٰۃ نہیں دیا؟ کہا اللہ کے حبیب خالد ابن ولید نے زکوٰۃ نہیں دیا۔ حضور نے کہا تمہیں نہیں معلوم، خالد نے اپنے سارے ہتھیار اور سارے اوزار اسلام کے لیے وقف کر دیے، دین کے لیے ہدیہ دے دیا ہے اور ہبہ دے دیا ہے۔ پھر فرمایا تیسرے حضرت عباس آپ کے چچا نے زکوٰۃ نہیں دیا۔ تو حضور نے فرمایا عمر میرے چچا کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ پھر فرمایا عباس نے اس سال کی بھی زکوٰۃ دیا، عباس نے اگلے سال کی بھی زکوٰۃ دیا۔ پھر حضور نے فرمایا اما شعیرت یا عمر تمہیں نہیں معلوم ان ام الرجل سن و ابیہ، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ عباس کے بارے میں بدگمانی کرنا میرے باپ کے بدگمانی کرنے کے برابر ہے، عباس کے بارے میں کچھ کہنا میرے باپ کے بارے میں کچھ کہنے کے برابر ہے۔ عباس کے بارے میں کچھ مت کہو،
چچا کا مرتبہ اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے، چچا کا مرتبہ اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے۔ تو اسلام نے بدگمانی سے روکا، بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، بدگمانی بڑا گناہ ہے۔ اس مرض میں اگر ہم مبتلا ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں، اگر ہم اس مرض میں مبتلا ہیں تو اس سے توبہ کریں۔ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے اس کے لیے اگلی جمعہ کا انتظار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔